اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل صوم تیسری فصل مضاف کے بارے میں ہے جو دو قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم میں مضاف کے قواعد اور مضاف کی گردانوں کا ذکر ہوگا۔ پہلا قاعدہ مدن اور شدن والا ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں یا دو حرف قریب المخرج جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن ہو تو اس کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، خواہ وہ دونوں ایک کلمہ میں ہوں یا وہ دونوں دو کلمہ میں ہوں۔ جب دو حرف ایک جنس کے یا دو حرف قریب المخرج جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، خواہ وہ دونوں ایک کلمہ میں ہوں یا وہ دونوں دو کلمہ میں ہوں۔ ایک کلمہ میں ہوں جیسے مدن اور شدن، اصل میں ہے مدن اور شدن۔ دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے یعنی دو دال اور ایک کلمہ میں ہیں، اول کا ثانی میں ادغام کر دیا تو مدن اور شدن ہو گیا۔ اور قریب المخرج ہوں جیسے عبدتم، اصل میں ہے عبدتم۔ دال اور تا قریب المخرج جمع ہو گئے ایک کلمہ میں، اول کا ثانی میں ادغام کر دیا تو عبدتم ہو گیا۔ دو کلمہ میں ہوں اذهب بنا اور عصوا وکانوا، اصل میں ہے اذهب بنا اور عصوا وکانوا۔ یہاں پر دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں یعنی دو با اور دو واو اور دونوں دو کلمہ میں ہیں تو اول کا ثانی میں ادغام کر دیا، اذهب بنا اور عصوا وکانوا ہو گئے۔ دونوں حرف دو کلمہ میں ہوں اذهب بنا اور عصوا وکانوا، اصل میں ہے اذهب بنا اور عصوا وکانوا۔ دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے یعنی دو با اور دو واو اور دونوں دو کلمہ میں ہیں، اول کا ثانی میں ادغام کر دیا تو اذهب بنا اور عصوا وکانوا ہو گیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ فی یوم، یہاں پر دو حرف ایک جنس کے ہیں یعنی دو یا اور دو کلموں میں ہیں، اول کا ثانی میں ادغام کیوں نہیں کیا؟ فی یوم یہاں پر دو یا ہیں اور ایک جنس کے ہیں اور دو کلموں میں ہیں، اول کا ثانی میں ادغام کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے، اس قاعدہ کی شرط یہ ہے کہ پہلا ساکن مدہ نہ ہو، پہلا حرف مدہ نہ ہو۔ یہاں پر پہلا حرف یعنی یا جو ہے وہ مدہ ہے، اسی وجہ سے ادغام نہیں ہوا۔ جواب یہ ہے، اس قاعدہ کی شرط یہ ہے کہ پہلا حرف مدہ نہ ہو۔ یہاں پر جو پہلا حرف ہے یا وہ مدہ ہے، اسی وجہ سے ادغام نہیں ہوا۔ دوسرا قاعدہ مدہ اور فرہ والا بیان کیا کہ اگر دو حرف متحرک ہوں اور ایک کلمہ میں ہوں، دو حرف ایک جنس کے متحرک ہوں اور ایک کلمہ میں ہوں اور پہلے کا ما قبل متحرک ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں۔ اگر دو حرف ایک جنس کے متحرک ہوں، ایک کلمہ میں ہوں اور اول کا ما قبل بھی متحرک ہو تو اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، جیسے مدہ اور فرہ، اصل میں ہے مددہ اور فرارا۔ یہاں پر دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں یعنی دو دال اور دو را، دونوں متحرک ہیں اور ایک کلمہ میں ہے اور پہلے کا ما قبل متحرک ہے تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا تو مدہ اور فرہ ہو گیا۔ سوال ہوتا ہے شرارن اور سرورن، دو حرف یہاں پر جمع ہیں، دونوں متحرک ہیں یعنی دونوں را، ایک کلمہ میں ہے اور اول کا ما قبل بھی متحرک ہے تو اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیوں نہیں کیا؟ شرارن اور سرورن دو حرف متحرک ہیں ایک جنس کے یعنی دو را، ایک کلمہ میں ہیں اور اول کا ما قبل بھی متحرک ہے، اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا، اس قاعدے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ اسم متحرک العین نہ ہو، وہ لفظ اسم متحرک العین نہ ہو، عین کلمہ متحرک نہ ہو۔ یہاں پر شرارن اور سرورن میں ایک تو یہ اسم ہے اور ان کا عین کلمہ بھی متحرک ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ آگے یمد والا قاعدہ بیان کیا کہ اگر دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں اور اول کا ما قبل ساکن غیر مدہ ہو تو پہلے کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کرتے ہیں۔ دو حرف ایک جنس کے متحرک ہوں اور اول کا ما قبل ساکن غیر مدہ ہو تو اول کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کرتے ہیں، جیسے یمدو، یفرو، یعزو، اصل میں ہے یمددو، یفررو، یعززو، یعززو۔ تو یہاں پر دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں یعنی دو دال، دو را اور دو ضاد
اور اول کا ماقبل بھی ساکن غیر مدہ ہے تو اول کی حرکت ماقبل کو دے کر ثانی میں ادغام کیا تو یمدو یفرو یعزو ہو گیا۔ اصل میں ہے یمددو یفرو یعززو۔ دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں، دونوں متحرک ہیں اور اول کا ماقبل ساکن غیر مدہ ہے تو اول کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا ثانی میں ادغام کیا تو ہو گیا یمدو یفرو یعزو۔ سوال ہوتا ہے جل بابا، اس میں دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں اور اول کا ماقبل ساکن غیر مدہ ہے یعنی لام، تو اول کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کیوں نہیں کیا؟ جل بابا دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں اور اب دونوں متحرک ہیں اور اول کا ماقبل ساکن غیر مدہ ہے یعنی لام، تو اول کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا ثانی میں ادغام کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا اس قاعدہ کی شرط یہ ہے کہ کلمہ ملحق نہ ہو۔ جل بابا ملحق ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ اس قاعدہ کی شرط یہ ہے کہ کلمہ ملحق نہ ہو۔ جل بابا ملحق ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوا۔ اگلا قاعدہ حاجہ کا بیان کیا کہ اگر دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں، دونوں متحرک ہوں اور اول کا ماقبل مدہ ہو تو نقل حرکت کیے بغیر اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں۔ اگر دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں اور اول کا ماقبل مدہ ہو تو نقل حرکت کیے بغیر اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، جیسے حاجہ اور مودہ۔ اصل میں ہے حاججہ موددہ۔ دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں یعنی دو جیم اور دو دال، تو اور ان میں سے اول کا ماقبل ساکن مدہ ہے یعنی الف، حاجہ میں اور موددہ میں واو، تو نقل حرکت کیے بغیر اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو حاجہ اور مودہ ہو گیا۔ اگلا قاعدہ بیان کیا کہ اگر پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیں اور دوسرے حرف پر امر کا وقف یا جازم کا جزم ہو تو اس دوسرے حرف پر تین صورتیں جائز ہیں: فتح، کسرہ اور فک ادغام یعنی بغیر ادغام کے چھوڑ دینا۔ اگر پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کریں اور دوسرے حرف پر امر کا وقف یا جازم کا جزم ہو تو دوسرے حرف پر تین صورتیں جائز ہیں: فتح، کسرہ اور فک ادغام یعنی بغیر ادغام کے چھوڑ دینا، جیسے فرہ، فرے، افرر۔ اب یہاں پر افرر میں دوسرے حرف پر امر کا وقف ہے، تو جب پہلے کا دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، پہلی را کا دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو وقف تو آ جاتا ہے اور اس وقف کی وجہ سے اب یہاں پر دوسرے را میں تین صورتیں جائز ہیں: فتح، فرہ، کسرہ، فرے اور فک ادغام یعنی افرر۔ یہ ساری تفصیل اس وقت ہے کہ اگر اول حرف کا ماقبل مضموم نہ ہو۔ اگر اول حرف کا ماقبل مضموم ہو تو پھر ایک چوتھی صورت بھی جائز ہے اور وہ ہے دوسرے حرف کا ضمہ، جیسے لم یمد۔ اصل میں لم یمدد ہے، تو جب پہلے کا دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو اب یہاں پر چار صورتیں جائز ہیں: فتح لم یمد، کسرہ لم یمد، فک ادغام لم یمدد اور ضمہ یعنی لم یمد۔ اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ اگر پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کریں اور دوسرے پر امر کا وقف یا جازم کا جزم ہو تو دوسرے حرف پر تین صورتیں جائز ہیں: فتح، کسرہ اور فک ادغام، جیسے فرہ، فرے، افرر۔ یہاں پر پہلی را کا دوسری را میں ادغام کرتے ہیں تو امر کا وقف بھی ہے، تو اب یہاں پر دوسری را پر تین صورتیں جائز ہیں: فتح، فرہ، کسرہ، فرے اور فک ادغام افرر۔ یہ ساری تفصیل اس وقت ہے کہ جب اول کا ماقبل مضموم نہ ہو۔ اگر اول کا ماقبل مضموم ہو تو دوسرے حرف پر ایک چوتھی صورت بھی جائز ہے یعنی کہ ضمہ، جیسے لم یمد، لم یمد۔ اب اصل میں لم یمدد ہے، پہلے کا دوسری دال میں ادغام کرتے ہیں تو جازم کا جزم یعنی لم کی وجہ سے جزم بھی ہے، تو اب دوسری دال پر چار صورتیں جائز ہیں: فتح لم یمد، کسرہ لم یمد، فک ادغام لم یمدد اور
ضم لم يمد